Assalamu alaikum and very good morning to all of you. My name is Gohar Sharif and what I do is I help people. I help people cross the bridge between the dream and reality. I help people set up projects in the most unfriendly environments, be it a desert plus 50 degrees centigrade, in the deserts of Oman or Saudi, or Fort McMurray in Canada, which is minus 50 degree centigrade. And what is minus 50 degree centigrade, you cannot imagine. Only National Geographics can cover that, and with the Eskimo heads and all that. We used to work over there, and it was a challenge. The mere existence was a challenge. But then you come to know, yes, वो जो लोग सियाचिन पे गुजारते हैं अपनी ज़िंदगी वो कैसे गुजारते होंगे. Okay, let's start with the basic fundamentals and the key elements everyone need to know who wants to set up a business, is in startups or wants to do the project management. This is the first project I did in Atak refinery way back in 1999, and this is me sitting on the haunches here in dark blue overalls. Project coordinator, that was me. $60 million project, the first project I did as a project coordinator. I was number 2 to the project manager. So this was a 5-year project setting up a refinery from grassroots levels. This was another project in Sindh desert, which is Thar, and the company name was Petronas Charigali. If you've been to Malaysia, Kuala Lumpur, those towers, Petronas towers, this company owns those towers. My second project was here in Rahmat. This is how the gas treatment plant looks like. When you treat the gas, when it comes out of the ground, you cannot simply send it to the homes for domestic use or for the industry, because it contains lots of harmful gases, part of it. Some components have to be taken out, and water droplets. So after purification, it comes into the national grid, the circle which leads to the domestic user or the end user. This is in Egypt. 2005, we were shown the pictures which were different, and when we went there, those were different. I thought it happens only in Pakistan, but it happens all over the world. So this is the field where we were supposed to set up a plant, and it came out as a rice and paddy field. So for the next 4 months, we were stripping it out and bringing it engineered soil and compacting it. But from this date to this date, we completed this project in little over a year and few months. We set up this whole plant, which is basically another gas treatment plant in a place which is known more famously as the Sinai, close to it by an hour's drive from there, but the Miyat was the place which is located in Egypt way back in 2016. And this is a project in Pakistan I signed for my company, and then the other company was Hungarian company MOL. And it was a gas treatment plant in KPK, 100 kilometers from Mir Ali, a very eventful place. We were shot, we were thrown bricks, we were booted out of the camps. We had to run for our lives, but we successfully completed it. And when we completed it, they were thankful to us. There were issues with the ownership of the land, the royalty of the gas, the who gets first cut of the gas, and what the local MNAs and MPAs will get out of it. So, but that was not our ambit, but we have to bear through it. These were the various stages of the project, but eventually we handed it over. This was the chief minister at that time, Amir Khan Hoti. Then I went to Canada.
Fort McMurray, that is the place where if you want to enjoy minus 50 degrees centigrade, 50 centigrade, ideal place, not in winters but in summers. So we work June, July and August over there, maximum September, 4 months. So in 4 months you have to do 1 year's job, because after that it is all snow and snow and snow. This is how it looked like, but this is a much civilized place. This was in Calgary. My head office was there. That's Jacobs. Top 3 companies of the world which are into oil and gas, petrochemicals, avionics, aerospace and many other sectors. And 40% of the revenue for Jacob comes from NASA. So this is the company I was working in as a project manager on a project, a big, very big project, and I was the only Pakistani working on this project, because although we say no racial discrimination, but in Canada also I experienced that only Indians got the opportunity to get promoted. I went there, landed there as a project manager, so they had a lot of ill feelings towards us, but anyway, this is part of the game. Not only you do the project management, but you do the people management, right? And people management is more important because that has the bearing on the project outcome. How you manage your people, how you manage your team, that is the way it's going to shape out. Ultimately, how it will end up, overrun, cost overrun, schedule overrun, time overrun, whatever it is. We have brilliant individuals, we have subject matter experts, but the point is, can we gel them together as a team? Team synergy is the key point here, because if you do not have that, all the best resources of the world, the money in hand, and whatever the latest computers you have, it will not help you, because project is here, not here. Primavera, the software will help you understand where you are, but garbage in is garbage out, right? And this is the backyard of my house. Looks very beautiful, but to get up in the morning and walk these few steps up to the car garage was like a challenge, because you cannot walk, you have to tread very carefully. You have to throw those chemicals and salt from here up till the porch, because then only then you can walk. Exciting times. Then I came back to Middle East once again after a couple of years in Canada. I've been working in Canada, but not residing in Canada since 2003 till 2013 I was working and going and coming back, but this was the only time I stayed. Then I came back to Oman to build more refineries, to set up more plants. My portfolio, I have done projects worth more than $1 billion to date, mostly in oil and gas, petrochemical, infrastructure projects in MENA region, Middle East, North Africa, and North Americas and Southeast Asia. Okay, now coming to the real thing. What is project management? These are the various phases of the project management. Concept, then the next phase is engineering, then procurement, then execution. Commissioning is the time when you hook up everything and you turn on the switch. Either it goes boom, like Jack Welch did to GE and set the company on fire, or you deliver the project according to the stakeholders' expectations. Then is the handover. Handover is the time when you get your money, the real remaining 10%, 15%
based upon the payment terms, and that is probably the only profit you are looking for, because everything else you have exhausted the money, the resources and everything. So unless you do this part very well according to the requirements, why the project was set up for what, we'll come to that in a moment, the handover takes place. Basically it is 5 M's. Always a project is 5 M's: manpower, material, machinery, method and money. If you have one missing or you have a constraint on 1 M, the other 4 M's go down. So manpower, material, machines, money, method, to achieve a quality product on time and within budget. That's the aim, right? Please, let's do an interactive session, and you can ask me all sorts of questions, and please don't feel shy about it or hesitant. I learned it this way. I burnt my fingers many times. I was sitting here like this maybe some 20-30 years ago. I did my first project in 1994. I started on that as a project engineer. Burnt my fingers many times, but learned my lessons. It's not that you will never fail, you will fail. But the point is, did you learn something out of it? What is the positive learning? When I help people overcome stress, anger management issues, on the other side, which is non-engineering, I'll come to that in a moment. When I scan people, I see their emotions, when I see their repressed memories, what they are holding on to. But that is entirely a different subject, so we will take it up on some other day. Nomer can take note of it when we'll talk about why the fashion models burn down on a catwalk, why there is a meltdown before a cricket match, why players can't go and perform in the field. I am helping 2 of the current Pakistan cricket team members. Alhamdulillah, one is performing well. So we help people, we help each other to help ourselves. May I add a little comment? Ji. Or maybe by talking about the startups, a mother who is doing her startup thing, she melts down at home, right? We all are living in social circumstances where human beings. So that context becomes very relevant to that, right? Not only the high performance people or celebrities, you and me who are learning the life, we have the languages of the back. So it comes to Very much a mother is a team member. So the people who think that they are managing the projects, thank you very much Dr. Bina. The people who think they are managing the projects, it's not right. It's the other half, it's the other part of the story. मैंने एक रॉयल पाम में सेमिनार किया on relationships, and people were very excited, and it was for Rotary Lahore. So they were directors of Rotary and governors and deputy governors. So I asked a simple question: how many of you are married? Everyone, almost everyone raised their hands. Okay. How many of you have children in A grades or they have done their A levels? Maybe 10 people. I said, how many scored well? Maybe 5, 6. Okay, how many is 6, 5, 6, 4, 3? Okay, good. Now, can those remain standing? Can we please? I asked them to remain standing. The ones who gave a beautiful gift, a present to your wife on that particular day. Oh, I bought an iPhone for my son. I said, I'm not asking about your son or the daughter who appeared in the exam. I'm asking, did you give something to his mother on that day? Right? तो क्या हाल है नवाब साहब आपके? खैरियत से हैं? 2 साल के बाद मुलाकात ज़रूरी है कि दरमियान में भी हो सकती कभी. ये जनाब आपने करने हैं functions. Either you do it yourself or hire a subject matter expert who knows his job
and carry out. First of all, he has to ask for an execution plan from the contractor or a service provider. Agar project chota hai and it is like couple of weeks or months, even then it makes sense to have a plan. Without a plan is a disaster. It's a recipe for disaster. So you should have an execution plan, a schedule and a budget. Then the next step is controlling. Who will monitor that? Who will pick up the data? Who will control? Evaluation kaun karega? Analysis kaun karega? Forecasting kaun karega? This is very important. Ek hota hai forensic audit when the damage has already been done. I was asked to participate in a inquiry, Tunnel 4, Tarbela, when Prime Minister Imran Khan came into power, why this accident happened and why the inauguration was pushed forward before the new government was coming in. I was part of that inquiry. We recommended many things, nothing came out of it. That's a separate story, but anyway, at government level things happen and happen for a reason. Anyway, directing, instructions, decision making. Okay, when things are going right, everything is right. When things are not going right, what do you do? Ji? Yes, make them right. But how? How is very important. You need to know how to set things in the right direction. Direction is important, that is guidance. Coordination is important, which is very, very important. Everyone should know who is doing what. There is a RACI matrix, RASCI, I'll come to that in a moment. Even if you are, how many of you are using or familiar with the RACI matrix? 1, 2. What do you do with the RACI matrix? What do you do? Actually, I have done project, master project matrix, so we have learned there, and we are using it to align the responsibilities of Handover team who are dedicated, who are responsible. And which software do you use apart from that? Actually, I'm not using those two software which we have learned, but we are using the software called as ClickUp to manage the project, and also using the Trello to manage the project. Okay, and you, ma'am? We use Excel sheets. We do Excel sheets. Yeah, the problem with Excel sheet is that it is all memory based and it is not linked to anything. If it is not linked to procurement, it is not linked to monitoring, we use MS Planner as well. MS Planner. But does it give you the alarms? Does it give you the authority? That's a short Yeah. model. So when you do mega projects are like $500 million plus. You need to have a authority matrix attached to it. You need to have a procurement schedule attached to it. You need to have many things. So those protocols enable you to move to the next step, or you are stopped at a certain level because approval is not been granted, right? So those are the ways. But anyway, basics are the same. Okay, what we do at the concept stage. What is the purpose of this project? Is it a commercial venture? Are you looking for some commercial benefits? Or is it going to be a community service? Right? So if you are setting up a hospital in a remote area to help the people of that region or that area who do not have access to healthcare facilities, then the feasibility will look different from the one which is in commercial. Because in commercial you are calculating the net present value, you are looking at rate of investment, return on investment, and how you go about it. But when you are doing community service, you have a schedule. You have a cash inflow, cash outflow, but you are not focused on return of investment, because goodwill is what you are looking for. Service to the community is what you are looking for, right? Okay, who will design it? Who will do the engineering? Is it going to be in-house? Your team is capable to do that project in-house, the engineering part, or you will outsource that part to somebody? For example, you want to install, let's say, a HVAC, this heating, ventilating, air conditioning units in this building, right?
So imagine what you have to do. You can't procure it just like that by looking at the size of this room, right? Because the vendor will ask, original equipment manufacturer will ask what are the requirements. Requirements mean how many people, what time of the day, how many, what are the temperatures, things like this. So this all comes in the concept. So somebody will do it for you, that this room will be occupied by 25 to 30 people in the hottest month of the year, and we need to have, then they will calculate the glass, how much wall, covered area, things like that, transmissional loads, people sitting in that room and everything, then they will calculate and come to that. So if you have that in-house capability, you will do it in-house. Otherwise, you will hire a local or international consultant who will carry out this, all the calculations for you for your project. What will be the standards, the specification your project need to follow? For example, in Saudi Arabia, if you want to set up a hospital, it has to be aligned with a certain body. Ministry, yes, but Johns Hopkins Institute, USA, right? If you want to set up a refinery in Pakistan, it has to follow ASME, which is Association of Metal Engineering, and American Petroleum Institute. And it should be safe in case of fire and other mishaps by NFPA, National Fire Protection Agency, America, like Food and Drug Administration, like so many others. So these are the standards and specifications you put in at this stage, not later on, because your bid, which you will receive from various bidders or service providers, they should know what they have to deliver. You cannot keep on adding, यहाँ पे एक कमरा बना दें, यहाँ पे एक ये कर दें, and वो मुझे याद आया कि यहाँ पे एक study होनी चाहिए. You can do it in your house, but you have to pay the price. Even when you are doing a house, get it constructed through someone, उसको बीच में आप जब कहते हैं कि ये भी add कर दो, there is a cost. Original में maybe it will be X, but when you in the middle of the project you ask somebody, it is 1.5 times or maybe 2 times, because he has to deliver within that period, and with now the buildings and the wall all done. ठीक है जी? Then is it going to be a World Bank or WTO, World Trade Organization, or International Labour Organization? Who will govern that? Is it a facility? Is it going to be a corporate entity? It is what? If it is going to have labor, more than 50 people working in a premises, it will be governed by this. If it will be producing products which will going abroad for export, this. If you will be going for lending, getting a support from Asian Development Bank or this, then it should go through these bylaws, there's SOPs. Then there are local, environmental or local laws. Something is applicable in KP, something is not applicable in Punjab or maybe Sindh. So you have to go by a federal government. For example, in federal administrative areas here in FATA or in federal territory Islamabad, it's different what you want to do. So you have to have all those thoughts worked out into a paper or document which is called the concept. That concept can be a binder like this or can be a couple of binders depending upon the size of the project. Then the next phase of the project is procurement. So you work out whether it is better to import the whole package or you bring it here and you assemble it. A product is called something which you just have to uncoil the cable and you plug and play. You just put it on and it is working.
But if you have to do some site work, some engineering is required, some integration is required, then it is called a package, because one package, package 2, then integration, then that goes on. And have you worked out the taxes, the rebates, the incentives? If you do it here in Pakistan versus import. When you import, there are duties. So you have to see which way suits you. Sometimes it looks feasible, it looks attractive to import, but then you have to see the sailing time. You have to see the time it will take from the custom clearance. Weeks and weeks of delays. Then you have to pay the demurrage, the ship is on the port. So many things happen. So all those things go into the concept document, that what you really want to do, what will be your timeline, and what are the constraints. Those constraints are written at the time of the project concept paper is written as risks. And then you have a team working as risk management team. One is project team, one is risk management team. The team can be 2 members, it can be 3 members, or maybe 5, depending upon the size of the project. Okay, which services you are going to do in-house? HR, payroll, general contracting, admin arrangements, or you are going to outsource. For example, this canteen, right? Is it outsourced to some company? HY and Sons, it's managed all here. The skills, the experience, the knowledge you have. It's not about gender. Okay? So do I get? Particular field is we'll have a little bit of chat when we are informed. So I am social. So I get a brownie for that, right? Speaking of brownie, there's snacks at the back, tea. So जी. whenever goes up, you think everyone can take. जी मेरे ख्याल है कि we finish the presentation, then we'll take the coffee and snacks, and then I'll take the questions. ठीक है? Okay? Does it look like a plan? A good one? Okay. अच्छा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए. ये लिख लें कागज़ पे, नोटबुक पे, जर्नल पे, दिल पे अपने. क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा तो हर वक्त वो उसकी रिसर्च में ही लगा रहेगा, उसको फाइन ट्यून ही करता रहेगा. नहीं, इसको एक और एंगल से भी देख लेते हैं, इस तरह से भी देख लेते हैं. ही माइट बी अ वेरी गुड पर्सन, बट इफ़ ही इज़ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, वो आईटी में ही घुसा रहेगा, उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है. इवन इफ देयर इज़ अ फायर अलार्म ही विल नॉट कम आउट. कहेगा मैं एक ईमेल भेज के ही आता हूँ. राइट, आई हैव वर्कड विद पीपल लाइक दीज. And not that their intent was bad, they were not sincere with the project, but they are too meticulous and they go into nth degree, nth decimal. Projects you do based upon 80-20 rule, which is 80% you know and 20% you improvise as you go along. If you know everything beforehand and you want to do on 100% and you want to make sure that everything is right, 100% right, then it will delay the project, the duration, the timeline, and probably you are looking for the returns, early returns, or whatever benefits you want to achieve. Project team should be built up of different people, subject matter experts, some with administrative capabilities, some general management, depending upon what role you are assigning them. If he is a HSC manager, he has to be very, very sharp and know how to crack the whip, because he has to enforce the discipline. You don't want somebody, हाँ बहुत अच्छा होगा कल से हम ऐसे करेंगे. No, you don't want that kind of a person. You want someone who says tomorrow at 8 a.m. there is a fire drill, everyone out at 8. Right? Admin manager who makes sure that people come in, check in on time, they go out on time, whatever. Who makes sure that there is a work-life balance. Right? People lose their lives, they become so stressed out on a project, on a big project or a mega project. Many have heart attacks, many develop high blood pressure, and
many have broken marriages. People don't understand what stress causes, and when stress becomes chronic, in 70% of the cases it leads to depression. And why I chose the field which is life coaching and why I am doing it for the last 20 years, because it is the stress which kills the person, not the burden of the project, not the size of the project. It is the stress. And when you become stress resilient, everything is a piece of cake. Not that it's not tough, it is tough. Physically working itself, getting up in the morning and going out in 50 centigrade is tough. Coming back from Zohar prayers and going back again at 3 p.m. to the office, whether that Land Cruiser V8 GXR model is fully loaded, you are not fully loaded, right? When you step out of that car, you get the blast of a furnace, and that is the ambient temperature. Anyway, so in your project team, never hire your friends. These are two things in red. Never hire your friends and never hire your relatives. Anyone across the table who can tell me why? Because उसके अंदर फिर बहुत सारे issues आते हैं, like you can't, like अगर आप friends के साथ करेंगे then आप उनसे किसी से deal नहीं कर सकते, आप managerial role होते हैं, आपके delays आने लग जाते हैं, आपकी communication के अंदर problem आते हैं, because sometimes you have to be very professional when you are communicating. Accountability issue. Accountability issues Not भी has आते to do with accountability. The more, The relations. yeah, please continue, sorry. The moment आप उसको कहेंगे I want that presentation tomorrow morning 7 a.m. on my desk, वो अपनी अम्मी को फ़ोन कर देगा, खाला जान का बेटा तो मुझे बड़ा तंग कर रहा है. You don't want to hear those stories, you don't want to, right? You want a report which clearly gives the pulse point of the project, where it is heading, rather than sugar coated सब ठीक है, सब अच्छा है. What Imran Khan is right now going through is because of his advisors. Political statement, but very relevant. People give their version of the truth, the sugar coated one. Same happens on all the projects. सब ठीक है, सब ठीक है, and suddenly you see there is a loss of $30-40 million every month. शुरू में सारी बुक्स में सारे जितनी आपकी अप्रेजल रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स, उसमें आ रहा है project is going ahead as per schedule, as per within budget. Suddenly वो कहते हैं ओ वो कॉस्ट तो हमने ली ही नहीं, वो कॉस्ट हमने ली ही नहीं, वो चीज़ ली नहीं. We'll come to that in a moment. कौन सी कॉस्ट होती है, कॉस्ट क्या है, रियल कॉस्ट क्या है, ठीक है, we'll come to that in a moment. क्यों जो है प्रोजेक्ट फेलियर पे चले जाते हैं? Okay, it's not the people are insincere, people are sincere, but according to their experience, limited knowledge, they are very sincere with the cause, with the people, whatever that project team is. But एक limitation है ना between a subject matter expert, and that's why no friends, no relatives. You have to pre-qualify the main contractor and subcontractor. जिन्होंने काम करना है वो क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उन्होंने have they done a project of similar nature within that area or not. एक कंपनी है, उसने लाहौर में एक बिल्डिंग बनाई है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, आप उसको कहते हैं पत्रियाटा में बना दो. Now the dynamics are entirely different. Soil resistivity is different, load bearing capacity is different, soil erosion is different, rainfall is different, wind velocity, everything is different. ठीक है? So you need to understand कि आप जिसको evaluate कर रहे हैं apple to apple comparison हो सकता है. You cannot compare apples to oranges. ठीक है? So this is how you carry out the evaluation. Owner's obligation. This is most important. Owner की obligation क्या है? Looks very okay कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं है. Free access to site.
دا منزلائک جس پروجیکٹ میں بات کر رہا تھا KPK میں, ان سو مینی فریکوینٹ انٹرپشنس, لوگ آ جاتے تھے, وہاں تو چائے والا بھی سائیکل پہ جا رہا ہوتا کلیشن کاف لے کے, اس کو بھی کرنا پڑتا تھا, خان صاحب پلیز ادھر سے گزریں, یہ ایریا کارڈنڈ آف ہے فار کنسٹرکشن. You have to know the norms, you have to work with people, not to instigate. پردہ 4 دیواری, ایک بندے نے کہا وہ میرا گھر ہے 300 میٹر کے اوپر, پردہ نہیں ہے وہاں پہ. ہم نے کہا کیسے ہوگا, اس نے کہا دیوار بنا کے دو, ہم نے بنا کے دی. دوسرے کو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا, 7 گھر والا, اس نے کہا میرا بھی پردہ خراب ہو رہا ہے, ہم نے اس کو بھی کہا دیوار بنا دیتے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں مجھے صرف پیسے دے دو. You come across people, you need to فری ایکسیس ٹو سائٹ. ایجپٹ میں ہمیں انہوں نے کہا کہ جی دس از دا لینڈ, وہ جو میں نے ابھی شروع میں دکھائی جو رائس اینڈ پیڈی فیلڈ تھی, وہ انہوں نے کہا جی دس لینڈ از اویلیبل ایکسیپٹ فار 1 کارنر. اس میں کھجوریں لگی ہوئی تھیں, ہم نے کہا ٹھیک ہے واٹس دا بگ ڈیل. ہم نے جب باقی لینڈ کی تو اس کو بھی ہم نے وہ کاٹ دیے, درخت اسٹرپ آف کر دی. وہ لوگ آگے بلڈوزر کے آگے کھڑے ہو گئے, لیٹ گئے. عورتوں نے, آپ کو پتہ ہے عربک وومن ود آل دیئر چوگاز اینڈ ایوری تھنگ, اور وہ ایجپشین عورتیں تو ویسے بھی دنیا کی مشہور ترین خواتین ہیں. آپ کو یہ پتہ نہیں, بات پتہ یا نہیں پتہ, پوری دنیا میں عورتیں مردوں سے پٹتی ہیں سوائے ایجپٹ کے, جہاں پہ مرد عورتوں سے پٹتے ہیں. ورلڈ فیمس خواتین. جی I did a project over there for 3 years. Beautiful country, beautiful people, very very hospitable, اور بہت اچھے ہیں. سارا دن ساری رات بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے, کام نہیں کریں گے. کہوہ پئیں, چائے پئیں, تم میرے بھائی ہو, بردر, اخی, واللہ ہے. جب کام کی باری آئے واللہ ہے, پلیز my boss will kill me, you do it. So یہ typical ہے Egyptians, but anyway this is how you learn. So free access to site is very important. The other one is timely payment to contractors. اگر آپ ٹائملی پیمنٹس نہیں کریں گے تو کانٹریکٹر کا جو کیش فلو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. ہی کین ناٹ فنڈ یور پروجیکٹ. ٹھیک ہے, آپ اس کو ساتھ ساتھ پیمنٹس کرتے رہیں گے, اس کے جو آپ کے ایگریڈ مائل سٹونز ہیں اس نے اچیو کر لیا. ایون آپ گھر بناتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی مجھے جب میں بیسک فاؤنڈیشنز ڈال دوں گا تو آپ مجھے پیسے دے دیں گے, پھر میں اس کو 7 فٹ تک دیواریں کر دوں گا تو آپ مجھے پیسے دے دیں گے. آپ کہتے ہیں ایگریڈ. پھر وہ کہتا ہے جس دن میں لینٹر کھولوں گا اس دن آپ مجھے پیسے دے دیں گے. آپ ہر سٹیج پہ 15 دن لیٹ پیمنٹ کریں, کیا ہوگا, اس کے لیبر بھاگ جائے گی. عید پہ جائیں گے وہ آئیں گے نہیں, وہ کوئی اور ٹھیکیدار لے جائے گا, کوئی اس کے. سو دا ریسورسز آر ویری امپورٹنٹ. پروجیکٹ کا سائز چھوٹا ہو یا بڑا ہو, آپ نے اگر ریسورسز کو مینیج نہیں کیا تو آپ کے کمپیٹیٹرز لے جائیں گے وہ ریسورسز. ٹھیک ہے نا, اور جب وہ لے جائیں گے تو واٹ یو وڈ بی لیفٹ ود, نو بڈی. تو وہ پرائما ویرا کے اوپر تو پروجیکٹ نہیں لگتے. یو ہیو ٹو ڈیلیور, اینڈ اف یو ڈونٹ ہیو دا ریسورسز, گڈ ریسورسز, آپ کے اچھے والے ریسورسز چلے گئے, یو ہیو اے پرابلم. پرمٹ. اچھا, پرمٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے لوکل گورنمنٹ سے اپروول نہیں لی, آپ نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے اپروول نہیں لی. فار ایگزامپل مرگلاز میں آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں, نہ آپ کو CDA نے اپروول دی, نہ آپ کو لوکل گورنمنٹ نے, اگر وہ دوسری سائٹ پہ ہے آن دا مرگلاز, یا آپ کو کسی اور نے, انڈسٹریل اسٹیٹ ہتار نے یا کسی نے, وہ آپ کو پرمٹس نہیں دیے ٹو سیٹ اپ پروجیکٹ, انڈسٹریل پروجیکٹ. اگر وہ نہیں, اگر وہ نہیں اپروولز دیں تو کیا ہوگا, وہ آپ کا کام بند کرا دیں گے. ان کا اونس نہیں ہے, ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ پرمٹ آپ کو دیں. آپ کی رسپانسبلٹی, گو دیئر, پٹ این اپلیکیشن, فالو اپ آن یور اپلیکیشن اینڈ گیٹ دا اپروول. آپ اگر ادھر سے موٹر وے کا جو ہے اسلام آباد سے جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے لے کے آپ آئیں, یہ جہاں پہ G8 G9 وغیرہ تک, روڈ کے سائڈ کے اوپر آپ نے بہت ساری بلڈنگز ڈیمولش دیکھی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, انہوں نے پرمٹس نہیں لیے ہوئے, انہوں نے اپروولز نہیں لی ہوئی.
انہوں نے کہا بن رہا ہے بس بن رہا ہے. اور اس وقت کیا ہوتا ہے, بینکس والے بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں, لوکل جن کے ساتھ ان کا ہوتا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ, وابڈا والے آ کے میٹر بھی لگا دیتے ہیں, گیس بھی لگ جاتی ہے. If it is unauthorized, it's unauthorized. So government, local government or city administration has the right to demolish. And when that takes place, آپ کی اس کے ساتھ جو انویسٹمنٹ ہے اور جو ڈریمز ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, مانیٹرنگ کیسے کی جاتی ہے؟ مانیٹرنگ آپ نے کرنی ہے بجٹ کی. بجٹ کی کیسے کرنی ہے کہ آپ نے اس کا ایک کیش پلان بنانا ہے. میں آج زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ آپ میں سے کچھ جو ہیں وہ ایلیمنٹری, فنڈامنٹل, روڈیمنٹری نالج کے لیے آئے ہیں اور کچھ آلریڈی دے آر ورکنگ آن دیئر پروجیکٹس. سو ویل گو ان ٹو دا ڈیٹیلڈ سیشنز, ویل ہیو دیٹ. آپ ایک بجٹ بناتے ہیں جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کا ہر مہینے کتنا کیش آؤٹ فلو ہوگا. آؤٹ فلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کس کو پیمنٹس کریں گے. پیمنٹس کس کو کرنی ہے؟ سیلریز دینی ہے آپ نے, چیزیں پروکیور کرنی ہیں, جو سروسز آپ نے لی ہوئی ہیں, ٹی, کافی, جینیٹوریل, ایڈمن ارینجمنٹس, ایون یہ بھی ساری کی سروسز کو آپ نے منتھلی پیمنٹس کرنی ہے. دیز آر کیش آؤٹس. ان کیا, کیش ان کیا, جو آپ کو پیمنٹ ہوگی کلائنٹ کی طرف سے جس کے لیے آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں, جس کو دیں گے, ٹھیک ہے نا, اینڈ یوزر کو دیں گے. تو اگر وہ آپ کو پیمنٹ کر رہا ہے 3rd منتھ میں, تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے 3 مہینے سروائیو کیسے کرنا ہے. پہلے مہینے میں نے لوگوں کو تنخواہ دینی ہے, پہلے مہینے وہ مجھے بل دینا ہے, اس کے یوٹیلیٹی کے بل دینے, اس بلڈنگ کا رینٹ دینا, یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو فرسٹ 3 منتھس کون فنڈ کرے گا؟ ڈو آئی ہیو دا ریسورسز, ڈو آئی ہیو دا بینک لون لیا ہوا ہے, کیسے ہوگا مینیج یہ سارا کچھ؟ جی سوری, یس ویل ٹیک کوشچنز, ویل ٹیک کوشچنز, بالکل ڈیٹیل میں آپ کے ساروں کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ. اگر آپ نے ڈے 1 سے اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے, کیش ان کیش آؤٹ, اس کو پیگ کیا ود دا مائل سٹونز, پروگرس مائل سٹونز کے ساتھ, کہ کس جگہ پہ کیا کرنا ہے. جو ان پڑھ کانٹریکٹر ہوتے ہیں نا, جو گھر بناتے ہیں, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا پروجیکٹ پرائماویرا, سافٹ ویئرز اینڈ آل دیٹ, لیکن ان کو یہ پتہ ہوتا ہے میں پیمنٹ لینی ہے, عید تو پہلے لینی ہے. وہ جان نہیں چھوڑتا, وہ آ کے کرسی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے گھر کے باہر. آپ کرسی نہ بھی دیں تو وہ پھر بھی بیٹھ جائے گا, ٹھیک ہے, بیکاز ہی نوز دا امپورٹنس آف کیش ان. کیش آؤٹ تو ہو چکا ہے, اس نے تنخواہیں دے دیں, لوگ عید پہ چلے گئے, اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ دین دیر از سم تھنگ کالڈ کنٹینجنسی. وہ جو اوور رن ہے, آؤٹ آف ایکسپیکٹڈ, وہ جو ایکسپینسز ہیں سڈنلی جو آئیں گے آپ کو کرنے پڑیں گے, وہ کہاں سے ہوں گے؟ وین تھنگس گو رانگ, وہ اس پہ بھی آتے ہیں ابھی. ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ, ہاؤ یو مانیٹر اٹ, پلان ورسز ایکچوئل. آپ نے اتنے % پروگرس کرنی تھی کہ اتنے مائل سٹونز اچیو کرنے تھے, آپ نے نہیں کیا. جیسے آپ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں تو آپ نے 10 اوورز کے اندر 100 رنز کرنے تھے, آپ نے نہیں کیے, 80 کیے, تو 20 کدھر چلے گئے؟ اگلے 10 اوورز میں آپ نے وہ بھی کرنا ہے اور پلس یہ 20 بھی کرنے. سو ناؤ دا آسکنگ ریٹ ہیز گون اپ. سیم گوز ہیئر, واٹ یو ہیو پلانڈ اینڈ ناٹ ایکچوئل آپ اچیو کر سکے. جب ایکچوئل نہیں اچیو کر سکے تو وہ کدھر جا رہا ہے؟ نیکسٹ منتھس میں جا رہا ہے. 2 چیزیں جس سے آپ مینیج کرتے ہیں. پرائماویرا از دا بیسٹ سافٹ ویئر, اس کا ورژن 6 آج کل چل رہا ہے, ٹو مینیج بگ پروجیکٹس, میگا پروجیکٹس اور اینی سائز آف پروجیکٹ, ہیوج اور ایون اسمال, ایون اے ویڈنگ ایونٹ. جو ویڈنگ پلانرز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام ہے یا وہ ایسے ہی کر لیتے ہیں, دے فالو دس. یورپ, امریکہ میں ہر جگہ ریسی میٹرکس وہ یوز کرتے ہیں. کیک کون آرڈر کرے گا, بنٹنگس کون کرے گا, کینڈلز کون کرے گا, لینن, کراکری, کٹلری, یہ ساری چیزیں
لے کے کون آئے گا اسٹیج پہ, کون ڈیکور کرے گا, لائٹنگ کون کرے گا. پاکستان میں وہ زیادہ تر لوگ ابھی بھی اس پہ کر رہے ہیں اسپریڈ شیٹ پہ. دیر از ایشو ود اسپریڈ شیٹ, آپ کو ریمائنڈرز نہیں ملتے, آپ کو وہ پوائنٹرز نہیں ملتے جہاں پہ آپ نے ایکٹیویٹیز لنک کی ہوتی ہیں کہ یہ اس کی فنش ڈیٹ تھی اور یہ اس کی سٹارٹ ڈیٹ تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ ایکٹیویٹی لیٹ ہو گئی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہونی تھی. تو جب آپ نے لنک نہیں کیا فرام دا اینڈ ڈیٹ ٹو دا اسٹارٹ ڈیٹ آف دا نیکسٹ ایکٹیویٹی, assessors and predecessors, وہ کانسیپٹ نہیں ہے, تو دین یو آر آسکنگ فار ٹربل. بگ پروجیکٹس, بگ پرابلمس, بگ ریوارڈس, بگ رسکس. آواز میں نکھار آتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پروڈکٹیوٹی آپ نے ڈیلی بیسس پہ دیکھنی ہے جو بھی ہے. ایسے نہیں ہوگا ون فائن مارننگ یو ول گیٹ اپ اینڈ یو ول سی کہ یار چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو مانیٹر اٹ ایوری ڈے, ڈیلی. صبح راؤنڈ کر کے آئیں گے اس کا پلیس کا, ایون آپ کا آفس ہے یہ ایک فلور کے اوپر ہے, تو یو ول سی کہ یار وہ آنا تھا اس نے, لائٹنگ والے نے وہ نہیں آیا, فالس سیلنگ کرنے والا تھا اس نے نہیں آیا, ریزڈ فلور لگانا تھا وہ بندہ آ گیا, لیکن وہ تو کام ہی نہیں کر سکتا جب تک اوپر والا کام ختم نہیں ہوگا. دیز آر دا لنکیجز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے نا, اوپر کا کام ختم ہوگا تو ریزڈ فلور والا کام کرے گا نا, بیکاز انلیس یو فنش ود دا فالس سیلنگ, ریزڈ فلور والا کام کیسے کرے گا وہ, اس نے تو ساری چیزیں کیبلز وغیرہ ڈکٹنگ کر کے ہائڈ کرنی ہے. آل یو گیٹ از اے کلین فنشڈ زبردست ووڈن ٹائلس, لیکن اس کے نیچے تو سارا کنفیگریشن ہے, ساری کی ساری کیبلنگ ہے اس کے نیچے ہی ہے. دین if you run into repairs, it means کہ جو آپ کا ایکچوئل بجٹ ہے وہ بھی اوور رن ہو جائے گا, کیونکہ جو ریپیئر ہے ایوری ریپیئر ول کاسٹ یو 1.5 ٹائمس. جو آپ کا اوریجنل بجٹ تھا اب آپ کو اس سے 1.5 گنا زیادہ یا 2 گنا زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اس کو ریپیئر کرنے میں. شارٹ ڈیوریشن بٹ اچھا. پھر اس کے بعد بیچ میں کیا ہو جاتا ہے, سسپینشن آف ورک بھی ہو جاتی ہے, کبھی سیلاب بھی آ جاتے ہیں, کبھی زلزلے بھی آ جاتے ہیں, کبھی تباہیاں بھی ہو جاتی ہیں. دس از ایکٹ آف گاڈ, ایکٹس آف گاڈ یہ, اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایکٹس آف مین ہیں. ایکٹ آف گاڈ کے لیے یو آر ناٹ لائبل فار اینی کمپنسیشن, آپ کو کوئی کمپنسیشن نہیں دے گا. رائٹ, آپ کو کلائنٹ کہے گا جی یہ تو ہوا بس ہو گیا, سیلاب آیا تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں, آپ کی کاسٹ آپ کی کاسٹ, میری کاسٹ میری بھی تو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے سائٹ کے اوپر, وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پینلٹی نہیں لگ سکتی ڈیلے ڈیلیوری آف دا پروجیکٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, میری بات فالو کر رہے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ڈیلے ہو گیا بیکاز آف ایکٹس آف گاڈ, تو آپ کو پینلٹی اس بات پہ نہیں لگ سکتی کہ آپ نے پروجیکٹ ڈیلے کر دیا, ہینڈ اوور نہیں کر سکے ٹائم پہ, بیکاز یو ہیو اے ریزن, اے ویلڈ ریزن کہ میرے بیونڈ مائی کنٹرول. لیکن ان میں سے کوئی چیز ہو گئی تو آپ کو پینلٹی بھی لگے گی, میک گڈ کرنے کے لیے بھی کہا جائے گا, وچ مینز ایڈیشنل ریسورسز, ایڈیشنل منی, ٹائم لائن وہی رہے گی. یہ اس میں کیا ہے, سائٹ کے اوپر رائٹس ہو جائیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے, النس ہو جائے, مٹیریل پروجیکٹ کا وہاں نہیں پہنچا, کانٹریکٹرز کے آپس میں جھگڑے ہو جائیں, لینڈ کا کوئی جھگڑا ہو جائے, کچھ ہو جائے, once it's handed over to you, now it's your responsibility to maintain. And what we do, we used to do, we always hired locals. In Sindh we hired from the Meher tribe, in Balochistan we hire from the Bugti tribes. ان کے 10 سیکیورٹی گارڈز لے لیے, 10 ان کی وہ پوٹا کیبنز لے لیں, لینڈ کروزرز لے لیں. ناؤ دے آر آور سب کانٹریکٹر, دے آر سپوز ٹو مینیج دا ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس. کوئی اور آئے گا نہیں وہاں پہ, چھیڑے گا نہیں کہ وہ نواب صاحب کے وہاں پہ بندے کام کر رہے ہیں. نواب صاحب آپ کو مہینے میں ایک دفعہ کھانے پہ بلائیں گے اور ایک نئی لسٹ دے دیں گے کہ یہ بھی اب اتنے بندے اور رکھ لو, یا اتنی گاڑیاں اور رکھ لو, اور گاڑیاں بھی آپ کی ہوں گی چوری کی, کراچی سے کہیں سے وہ بھی ہوں گی, وہ کہیں گے اس کو بھی رکھ لو, کوئی فرق نہیں پڑتا, ادھر کون آئے گا دیکھنے. دس از دا نیم آف دا گیم.
اچھا جب حالات خراب ہو جائیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے میٹیگیٹ کرنا ہے. آپ نے کانٹریکٹر کو کہنا ہے مجھے میٹیگیشن پلان بنا کے دو, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ایکسٹرا مین پاور لگاؤ گے, ایکسٹرا آورس کام کرو گے, 24 آورس ورکنگ ہوگا, 7 days a week ورکنگ ہوگا. اوریجنلی ہو سکتا ہے آپ کا پلان ہو صرف ڈے شفٹ میں, فرام مارننگ ٹل ایوننگ 6 AM to 6 PM. جب آپ کا پروجیکٹ لیٹ ہو جائے گا آپ اس کو کہو ایڈیشنل ریسورسز بھی لے کے آؤ, مین پاور بھی لے کے آؤ اور 24 آورس کام کرو. When you will go for 24 hours working, then you have to have additional lighting arrangements. آپ کی ایڈمن کی شفٹ ڈبل ہو جائے گی, آپ کی سیکورٹی کی شفٹ ڈبل ہو جائے گی. Some places I had Alsatians, German dogs, to manage the facility. Locals جو ہیں وہ locals کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ فینس کے اوپر سے چیزیں پھینک دیتے ہیں, چیزیں سے وہ ملتی ہیں, پروجیکٹ مٹیریل. Dogs are loyal. تو یو ہیو ٹو انوویٹ, رائٹ. یہ ساری چیزیں یو ہیو ٹو ڈو اٹ. دیز آر دا پروجیکٹ کاسٹ. میرا خیال ہے یہاں سے چیزیں اور زیادہ ذرا مشکل ہو جائیں گی انڈرسٹینڈ کرنی, جب تک چائے نہ ہم پی لیں تو. کیوں؟ اچھا جی چلیں دیکھیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا جو پیمنٹ ٹرمز ہیں یہ ڈیفائن کرتی ہیں آپ کے پروجیکٹ کے کیش ان کو, کیونکہ کیش آؤٹ جو ہے وہ آپ نے مینیج کرنا ہے. OPM, ادر پیپلز منی, رائٹ. اگر آپ نے فنڈ کرنا ہے پروجیکٹ تو وہ دیٹ از ناٹ دا پرپز. آپ کوئی جائکا نہیں ہے, جاپنیز کمپنی جو لینڈنگ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, یا ورلڈ بینک آپ نہیں ہے کہ آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ لگانا ہے ڈیم کا. یو آر اے کنسلٹنٹ اور اے اسٹارٹ اپ اور اے بزنس اونر, اور آپ نے وہ بزنس بنا کے کسی کو دینا ہے یا آپ نے اس کا پروڈکٹ سیل کرنا ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا جو پیمنٹ ماڈل ہے وہ سیلف سسٹینڈ نہیں ہوگا تو یو ول رن آؤٹ آف بزنس, منی اور اپرچونیٹیز. یہ آپ کے میجر ریزنز ہیں. میں ادھر کس کو اشارہ کرتا ہوں جو جس کو برا لگتا ہے؟ No, please sit down. Please sit down. Please. Let me check what the problem is. ہاں. آپ دو ایک کمرے میں بہت حالانکہ ادھر کوئی خاتون بھی نہیں کہ جو اس کو میں بار بار اشارے کر رہا ہوں اور اس کو برا لگ رہا ہے کہ مطلب اینی وے. جی جی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے ورڈڈ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. آپ اس میں اگر یہ کلوز رکھیں کہ اگر آپ پیمنٹ ڈیلے کریں گے بائی 15 days, ایک پیمنٹ سائیکل ہے نا کہ وہ آپ کو پیمنٹ کرے گا اپون ویریفیکیشن کے 30 days کے بعد, فار ایگزامپل وہ سب کچھ لکھا ہوا ہونا چاہیے. اگر اس سے 15 دن ڈیلے کرتا ہے تو آپ کی کلوز ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بینکنگ جو چارجز ہیں, کمرشل چارجز, وہ بیک چارج کریں گے آپ اس کو, کیونکہ آپ نے بینک سے لون لیا ہوا ہے نا, آپ کا اسٹارٹ اپ از فنڈڈ, آپ اپنی جیب سے تو نہیں کر رہے. تو حق بجانے میں آپ وہ کلوز ڈالنے میں ایٹ دا ٹائم آف دا سائننگ آف دا کانٹریکٹ کہ بھائی اگر آپ پیمنٹ ڈیلے کریں گے بائی 15 days آن ٹاپ آف دا ایگریڈ انوائس پروسیسنگ اپروول ٹائم, تو آپ یہ پیسے دیں گے. اور آپ یقین کریں ایک دفعہ یا 2 دفعہ میں نے زندگی میں یہ اپلائی کیا اور پیٹروناس جیسی کمپنی کو تکلیف ہو گئی. چند ہزار روپے کا بل تھا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کا پھر آڈٹ میں آبجیکشن چلا جاتا ہے, ان کا کمپلائنس میں چلا جاتا ہے, ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر تک بات چلی جاتی ہے کہ یہ پروجیکٹ ٹیم مینیج نہیں کر رہی صحیح, ٹھیک ہے نا. تو آپ ایسے وہ کلوزز ڈالیں اپنے اس کے اندر ویئر یو کین سی تھنگس مانیٹرڈ آن ڈیلی بیسس. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کی نوبت تب آئے گی جب آپ نے کچھ زیادہ عرصہ دے دیا اس کو. کچھ اس کے اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں, آپ گو سلو کر دیں, اپنی چیز ڈیلے کر دیں, وچ آئی ڈونٹ ایڈوائز نارملی. دیر آر ادر ویز ایز ویل. آپ اوریجنل نہ دیں, اس کو فوٹو کاپیز دے دیں, ڈرائنگس کی ہارڈ کاپیز دے دیں, CD پہ نہ دیں یا اس پہ نہ دیں, وہ آپ کو پٹ رہا ہوگا یار مجھے اس کی اوریجنل فائل دے دو, مجھے اس کی, ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے بھائی پیمنٹ کی ہے آپ نے, نہیں کی, پیمنٹ کریں گے تو یہ لے جائیں مجھ سے نیٹو فائل.
ادروائز اٹس اے پروگرام جا کے رن کر لیں. اور اس میں بھی جو ہے آپ ان کو جب دیں فائلز تو اس کے لنکیجز نہ لگیں تاکہ وہ خود اس کو ریورس انجینئرنگ نہ کر سکے, کیونکہ یہ بڑی بڑی کمپنیز کرتی ہیں, آپ سے لے کے آدھا کام کرا کے پھر اپنی ٹیم کو لگا دیتی ہیں, 4 بندے ہائر کر کے, وہ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ, آپ کی چھٹی کرا دیتے. کہ آپ نے ان کے ساتھ کانفلکٹ کیا اور ان کے پاس رائٹ تھا ٹرمینیٹ دا کانٹریکٹ, انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا آپ کی سروسز, اب وہ باقی کام خود کرائیں گے, لیگلی دے آر کورڈ. لیکن ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف, اس کے لیے آپ کو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہائر کرنے پڑتے ہیں ایز کنسلٹنٹس لائک گوہر. سو ٹاک ٹو گوہر. اچھا جی, یہ ٹاک ٹو گوہر ہے ویسے اینڈ میں آپ کو بتانا ہے, لیکن پہلے آپ کو کانسیپٹ بتانا ہے. واٹ ایف یور بزنس رنز ان ٹو پرابلمس, یہ لاسٹ سلائڈ ہے, پھر اس کے بعد کوشچن اینڈ آنسرز ہوں گے. آپ کو جو ہے نا انڈیکیشن جب آئے آپ اس کو چھپائیں نہیں, آپ کی اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے. عام طور پہ جو مینیجرز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں آئی ہیو اے اوپن ڈور پالیسی. ان کا ڈور اوپن ہوتا ہے, مائنڈ کلوزڈ ہوتا ہے. وہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں اگر کوئی میٹنگ میں کوئی ایسا کوشچن ریز کر دے یا کچھ کر دے, تو آپ بڑے پولائٹلی اس چیز کو ٹیبل کریں, ناٹ ٹو ایمبیرس ہم ان فرنٹ آف ہز باس. نو بڈی لائکس کہ جی آپ آؤٹ شائن کریں. جو رچرڈ گرین کی بک ہے دا پاور, جس میں 50 رولز ہیں, 50 رولز آف گرے بھی ہیں, شیڈز آف لو بھی ہیں, بہت ساری ہیں بکس, بٹ آج ہم پاور کی بات کریں گے. پاور کی بھی نہیں کریں گے, صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں میرے خیال ہے رول نمبر 2 ہے یا 3 ہے, نیور آؤٹ شائن یور باس. باس کو کہیں سر یہی آپ بات کر رہے تھے نا 2 دن پہلے, ہی ول بی سو ہیپی. ہی ول بی سو ہیپی. اچھا میں کر رہا تھا سر, آپ نے کہا تھا نا کہ ہم اس طرح سے کریں گے. ہاں 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 میں نے یہی کہا تھا. چلو آپ کا کیا جاتا ہے, آپ اس کو پبلکلی ان فرنٹ آف 10 پیپل, اس میں اس کے سینئرز بھی ہیں, آپ کے جونیئرز بھی ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ سر یہ میں نے دیکھی ہے ایک چیز, آپ آئنسٹائن بننے کی کوشش مت کریں. اینڈ پہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, اسی بات اس کی فیس ہوگی یا بغیر فیس کی ہوگی؟ راؤنڈ. اچھا جی, اف یور بزنس رنز انٹو اے پرابلم, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا انتظار نہ کریں. ڈے 1 سے کنسلٹنٹ ہائر کریں, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہائر کریں, اینڈ میک ہم دا اونرز ریپرزینٹیو. آفیشلی کانٹریکچولی اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ اونرز بہاف کے اوپر, جیسے ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ جو ڈیمز بن رہے ہیں اس میں نیسپاک کو اپوائنٹ کیا ہے ایز اونرز انجینئر. ٹھیک ہے نا, کہ نیسپاک جتنی بڑی کمپنی جس کے پاس ہنڈریڈز آف انجینئر ہیں, وہ ڈیم کا جو سپرویژن کرے گی. یو ڈونٹ نیڈ 1200 انجینئرز ایٹ سائٹ, بٹ یو ریکوائر دیٹ نالج اسکل سیٹ ٹو اس کو ٹو اسٹیئر دا پروجیکٹ اینڈ ٹو بی آن ٹریک آل دا ٹائم. ونس دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, تو پھر ڈیمیج کنٹرول ہوتا ہے, وہ فائر فائٹنگ ہوتی ہے اور اس میں بہت نقصان ہو جاتا ہے. اس سٹیج پہ آپ کنسلٹنٹ کو ہائر کریں گے, یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنا گھر آپ بنانا چاہتے ہیں اسلام آباد میں, اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کانٹریکٹر تو ہائر کرنا ہے لیکن میں ایک آرکیٹیکٹ کا بندہ بھی ہائر کرتا ہوں. وہ کیا لے لے گا آپ سے؟ 5% آف دا وہ لے لے گا. آپ کو کیا پڑے گا؟ ₹1,00,000 مہینہ پڑ جائے گا. لیکن آپ کا 2.5 کروڑ کا, 3 کروڑ کا, 4 کروڑ کا گھر بچ جائے گا لینڈ کی کاسٹ نکال کے. ٹھیک ہے نا, جو سٹرکچر وہ کھڑا ہونا ہے وہ اس لینڈ پہ کھڑا ہونا ہے. لینڈ تو پھر بھی آپ کی رہے گی لیکن اس میں انہیرنٹ فلاز آ جائیں گے. اسی طریقے سے پروجیکٹ میں آپ کی لینڈ, آپ کی ایکویٹی رہے گی لیکن آپ میں پرابلمز آ جائیں گی. تو اس سٹیج کے اوپر کنسلٹنٹ ہائر کریں. نارملی اے کنسلٹنٹ varies from 100,000 rupees per month to 500,000 rupees a month, or depending upon the complexity of a project. کوئی بھی پروجیکٹ ہے, کوئی بھی بزنس ہے, کوئی بھی اسٹارٹ اپ ہے, آپ ہائر کر لیں, آپ کا نقصان کوئی نہیں. آپ کو شروع کے انیشل 6 to 8 months تو چاہیے ہی چاہیے. اگر کنٹینیو کرتا رہے تو آپ وہ بھی کوئی بڑی کاسٹ نہیں. جہاں پہ آپ کی لاکھوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ سیو ہو جائے گی. آپ سمجھیں گے کہ یار یہ بندہ کچھ نہیں کرتا, پھر ہفتے میں آتا ہے 1-2 گھنٹے کا لیکچر دیتا ہے چلا جاتا ہے, بٹ ہی از انشورنگ دیٹ دا پروجیکٹ از آن ٹریک. ہی از انشورنگ دیٹ اٹ از ناٹ گوئنگ ان رانگ ڈائریکشن. اس کا ایکسپیرئنس ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں, بزنس مینیجر نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ آپ پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل نہیں ہیں. وین آئی اسٹارٹیڈ ایز اے پروجیکٹ مینجمنٹ اس فیلڈ میں نے شروع کیا, دیٹ واز ایئر 1994. میرا کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا. تو مجھے سب سے بورنگ کام یہی لگتا تھا کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک پروجیکٹ اسپیسیفکیشنز پڑھو, پروجیکٹ کی ڈیٹیلز پڑھو. فار می اٹ واز لائک یار سارا دن میں اس چیئر پہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ. 1994 میں یہ اور بات ہے کہ میں نے پہلی دفعہ لیپ ٹاپ مانگا تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا, آپ کو لیپ ٹاپ کس لیے چاہیے؟ میں نے کہا جی مجھے انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی چاہیے, میں نے ڈرائنگز وغیرہ بھیجنی ہے. پھر لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا, وہ کہتے ہیں ہم تو کوریئر سے بھیجتے رہے ہیں ساری زندگی, ریفائنریز آپ کے بغیر بھی لگ گئی ہیں, آپ نئی نئی باتیں کرتے ہیں. 6 مہینے کے بعد پوری ریفائنری کو لیپ ٹاپس مل گئے اور لیپ ٹاپ کے کنیکشنز مل گئے. دا ون ہو میکس اے پاتھ, اس کو ٹریڈ کرنا پڑتا ہے خاردار تاروں میں سے بھی, جنگل میں سے بھی, اندھیرے میں سے بھی, ڈیفیکلٹیز میں سے بھی, بٹ یو میک پاتھ فار ادرس, وہ فالو کرتے ہیں آپ کے فٹ اسٹیپس کو. یہ ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اونر ریپرزنٹیو کے طور پہ اپنے آئیز اینڈ ایئرز کے طور پہ ایک بندے کو شروع میں جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کے ٹاپ پہ ہو, کیونکہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ نے تو آئی ٹی کا کام کرنا ہے, بلاک چین کا کام اس نے کرنا ہے, بیک ٹو بیک اس نے کرنا, کرپٹو کرنسی ہے کوئی چیز ہے وہ اس نے کرنا ہے. یہ بندہ مینیج کرے گا اوور آل جو لنکیجز ہیں, اوور آل کہاں جا رہا ہے پروجیکٹ, آپ نے یہ اپروول نہیں لی, آپ نے یہ چیز نہیں کی, آپ نے یہ نہیں کیا, اوکے سب چیزیں ٹھیک ہیں, اوکے گڈ ٹو گو ٹو نیکسٹ اسٹیج. بزنس اینالسٹ کو آپ کریں انگیج, جیسے وین یو رن انٹو پرابلم. کن سے آپ نے کبھی بات نہیں کرنی؟ بینک سے. بینک سے جو جتنی چیزیں میں نے ریڈ میں لکھی ہوئی ہیں ان سے کبھی بات نہیں کرنی آپ نے. بینک سے اس لیے بات نہیں کرنی کہ بینک سے آپ نے لون لیا ہوا ہے. دا مومنٹ آپ جا کے ان کو کہیں گے یار تھوڑی سی ایک پرابلم ہو گئی ہے کہ پروجیکٹ جو ہے اب وہ بجائے پروڈکشن میں جون دس ایئر جانے کے وہ نیکسٹ ایئر جائے گا, وہ اسی وقت اپنی جو ہے وہ ریگولیٹری باڈی کو ایڈیشنل وہ دے کے ایک اس کی آپ کے اوپر بٹھا دے گا. وہ کہے گا جی آپ کے آفس میں کل سے ہمارا ایک فائنینس مینیجر بھی بیٹھے گا, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا یا جو بھی ہوگا, آپ کی زندگی حرام کر دے گا. وہ ہر پی او کہے گا نکالیں یہ کس کو دیا آپ نے, اس کی 3 کوٹیشنز آئی تھیں کہ نہیں آئی تھیں, اچھا جی یہ دکھائیں یہ کس کی بیسس پہ کیا, اس کی اپروول کس نے دی تھی, اس پہ تو سگنیچر ہی نہیں ہے کسی کے. بینک ول میک یو نروس بیکاز دیئر جاب از ٹو میک ڈیو ڈیلیجنس بفور دا وہ ڈسبرسمنٹ آف لون اینڈ ٹو ڈو اٹ آن اے ریگولر بیسس, وہ چیکس اینڈ بیلنسز اور وہ مانیٹر کرنا. تو ان پہ جب بات آ رہی ہوگی وہ زیادہ ہی وہ ٹائٹننگ آف دا اسکروز کر دیں گے, اتنے کر دیں گے کہ آپ کا نارمل آپریشن افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. وہ کہے گا ہر چیز کے لیے پاسبل نہیں ہے, ہر چیز کی اپروول نہیں ہوتی, ہر چیز پہ سگنیچر نہیں ہوتے. میں نے بہت دفعہ جا کے چیف ایگزیکٹو کے گھروں میں جا کے کسی کو مسجد سے نکلتے ہوئے, کسی کو کسی جگہ پہ پرسنل ڈنر پہ, پرائیویٹ ڈنر پہ, کہیں پہ جا کے کار روک کے ان کو گاڑی سے اتار کے میں نے کہا جی اس کی اپروول دیں. اب وہ وربل ہوتی ہیں, اگلے دن میں نے ای میل میں وہ کور کی, وہ چیزیں ڈاکومنٹ کی, بٹ آپ انتظار نہیں کر سکتے کہ ہر چیز فارملی ہو. اپروول سسٹم میں جائے, اسمارٹ میں اپروو یس اٹ گوز ٹو دا مینیجر, دین اٹ اپرووز اینڈ دین ٹو دا مینیجنگ ڈائریکٹر اپروو. یو ہیو ٹو بائی پاس, لیکن میک شیور دیٹ یو ڈاکومنٹ اٹ دا نیکسٹ ڈے, کیونکہ یور نیک از آن دا لائن. ٹھیک ہے جی. آپ نے پیرنٹس سے کبھی بات نہیں کرنی, کیونکہ وہ سٹریس میں چلے جائیں گے, وہ پریشان ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے والد صاحب کہیں مجھے تو پتا تھا, یہ شروع سے ہی ایسا ہے, آپ اور سٹریس میں چلے جائیں گے. یا وہ یہ کہیں گے جو پہلے میں نے تم کو 20 لاکھ دیے تھے وہ کیا ہوا, اور جب میں نے 20 لاکھ دیے تھے تو تم نے آئی فون کیوں خریدا. تو وہ سوال اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ نہ ہو, وہ تبادلہ خیال نہ ہو, تو پیرنٹ سے بات نہ کریں. مائیں اوور پروٹیکٹیو ہوتی ہیں. آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ جو کہتے تھے آپ نے دعائیں کی وہ کب ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مل کے اس خاندانی غنڈہ گردی کا فائدہ کب ختم کریں گے جس میں آپ مجھے اور میں اپنے بچوں کو. تو پیرنٹ سے آپ نے بات نہیں کرنی. مدرز آر اوور پروٹیکٹیو, کوئی نہیں پتر خیر ہے. بزنس از ناٹ خیر ہے, ٹھیک ہے نا.
اٹس ویری ویری سینسٹیو. وہ انڈیکیٹرز جو ہیں, وہ پلس پوائنٹس جو ہیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اور اس کے لیے آپ نے ریمیڈیل میجرز کرنے ہیں. چیزیں خود بخود نہیں ٹھیک ہوں گی, جو چیز غلط ہے وہ غلط ہوتی جائے گی, اٹ ول کنٹینیو ان دیٹ. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ایک اور بھی اینگل آتا ہے جو کہ آپ کو ایسے موقع پہ اپنے اسٹریس لیولز ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسٹریس ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہیومن مائنڈ بہت زیادہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے, یا ہمارا جو ہے 120 بیٹس پر منٹ سے زیادہ ہارٹ بیٹ ہو جاتی ہے, تو ہم ایک ایسی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں, وی کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ واٹ ایور وی آر ڈوئنگ. ایکسائٹمنٹ کی اسٹیٹ ہو یا اینگر کی ہو یا کچھ ہو, اس لیے وہ باتیں ہمیں اس وقت نہیں سمجھ میں آتی ہیں, اگلے دن آتی ہیں. پھر کہتے ہیں یار میں نے دسنا سی نا, حالانکہ وہ دوسرا بتا رہا ہوتا ہے کہ یار پلیز وہ یہ نہیں کہہ رہا, بھائی وہ یہ کہہ رہا ہے, بٹ وی آر 120 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ سے اوپر موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں وہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی. ریلیٹیو سے بات نہیں کرنی, کیونکہ موسٹ آف دا ریلیٹیو دے آر ایدر envious, jealous, اور دے وانٹ ٹو سی یو فیل. بیٹر ریالٹی ہے, ان کے اپنے بچے میٹرک نہیں پاس ہوں گے اور آپ کو چیک کر رہے ہوں گے اے لیول میں کتنے گریڈز آپ کے آئے. بچے آپ کے, گریڈز آپ کے, ان کا کیا ہے؟ انہوں نے ساری زندگی ہو سکتا ہے ادھر سے کراچی نہ کراس کیا ہو, اور وہ آپ کو کہہ رہے ہو کہ نہیں بیٹا کینیڈا میں بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے. او بھائی, جس نے جانا ہے وہ جیکٹ خرید لے گا, ٹھیک ہے نا. جس نے جانا ہے وہ پوچھ کے جائے گا اپنے دوست سے کہ بھائی ٹورانٹو ایئرپورٹ مجھے لینے آؤ گے کہ نہیں آؤ گے. میرے ساتھ ایک دوست میرا گیا تھا, وہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے پہلی دفعہ نکلنے لگے تو ہر جگہ اس کو سیکورٹی والا روک لے, کیونکہ وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا. یار ایتھے سائن لگے, میں کہ یار پستول, میں کہا تو ہے تیرے پاس؟ نہیں. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فلیمیبل, میں کہا تو بم لے کے ہے؟ نہیں. میں کہا پھر کس لیے؟ وہ اتنا نروس تھا, اتنا وہ تھا کہ ہر چیک پوائنٹ پہ اس کو روک لیں, اس کو کہتے ہیں جی پلیز یو اسٹیپ اسائڈ, آپ ادھر آ جائیے. میں نکل جاتا تھا. کئی دفعہ باڈی لینگویج اینڈ آل دیز تھنگز دیز ہیپن, یہ آپ کو لوگ واچ کر رہے ہوتے ہیں, پروجیکٹس میں بھی, بزنس میں بھی. اگر آپ کا کلائنٹ, جی کلائنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے ٹیم ممبرز دیکھ رہے ہیں, اف یو آر پسینے آپ پہنچ رہے ہیں, بری حالت ہے, وہ کہے گا یہ کہو جو پروجیکٹ مینیجر ہے, اس کے تو اپنے پسینے نہیں رکتے. ٹھیک ہے نا. تو یو ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ. کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ بائی ٹرائل اینڈ ایرر. بار بار کریں, غلط کریں گے سیکھ جائیں گے. اٹ وڈ بی ایکسپیرئنس, ٹریننگ, لرننگ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم 5000 روپیز کا جا کے کھانا کھا لیتے ہیں, لیکن 5000 روپیز کی بکس نہیں خریدتے. اور اگر کوئی کورس ہو اسکل ڈیولپمنٹ کا 35,000 روپے کا, تو وہ کہتے ہیں او مائی گاڈ 35,000 کا, 2 لاکھ کا موبائل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم موبائل لے لیتے ہیں, ہر مہینے کوشش ہوتی ہے ہماری اچھا جو لیٹسٹ آیا کچھ کر لیں, بٹ وی ڈونٹ انویسٹ ان آر سیلفس. دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین ڈو از ٹو انویسٹ ان یور سیلف. کورسز کریں, بکس پڑھیں, ٹیوٹوریل کریں. ہمارے زمانے میں تو یہ چیزیں اتنی اویلیبل نہیں تھیں, یوٹیوب اینڈ آل دیٹ. یہ ابھی پچھلے لاسٹ 5 ایئرس میں اتنا ہو گیا. یو کین لٹرلی ڈاؤن لوڈ اینی انفارمیشن یو وانٹ ٹو. فرینڈ سے اس لیے بات نہ کریں کیونکہ اگر وہ آپ کا فرینڈ ہے تو خیر ہے, کوئی بات نہیں, چل یار جنس اوپر پھر کے آتے ہیں. وہ آپ کو یہی مشورہ دے گا, چھوڑ یار چل چل کرے, مرگلاس پہ چلتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یا وہ پہلے گیئر میں ٹھیک ہو جائے گا سوٹا لگا کے یا سوٹے کے پاس. ہماری قوم میں ایک اور بہت بڑا ایشو ہے اس وقت میتھ کا, کرسٹلز کا. یہ اور ہمارے تقریباً 25 to 30% یوتھ جو ہے نا اس وقت لاہور, کراچی, اسلام آباد, اور وہ ساری ڈرگز جو میں نے یورپ میں اور امریکہ کے نائٹ کلبز میں سنی یا دیکھی یا میں نے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا, اتنی فراوانی سے لاہور میں اویلیبل ہیں, اسلام آباد کا مجھے نہیں پتا, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایکٹیسی, ہاں کیوں نہیں, ڈو یو نو واٹ اٹ از فار؟ ہاں اچھا گڈ, یو نو واٹ, کیوں. اینی وے, تو فرینڈ سے آپ نے بات اس لیے نہیں کرنی کہ وہ آپ کو خام خواہ ایک ایسا کمفرٹ دے دیں گے وچ از کالڈ دا فالس کمفرٹ, کہ یار کوئی بات خیر ہے, ٹھیک ہے.
ایک یاد رکھیے گا کہ پروجیکٹ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ ویو فائنڈر سے ایک پکچر کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کو ویو فائنڈر سے وہ پکچر اچھی نہیں لگ رہی تو اینگل چینج کریں, اس کا فوکس چینج کریں, لائٹنگ چینج کریں, کچھ کریں, ادروائز وہی پکچر آئے گی جو اس میں سے نظر آ رہی ہے. تو یہ جو رپورٹس ہوتی ہیں, جو ویکلی منتھلی رپورٹس ہیں, یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ اب آپ کا پروجیکٹ کدھر جا رہا ہے. آخری مہینے میں جا کے پروجیکٹ فیلئر نہیں ہوتا. پروجیکٹ فیلئر فرام دا ڈے ون ہو جاتا ہے جب آپ کی ٹیم کی سلیکشن کریکٹ نہ ہو, جب آپ کے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس انوالو نہ ہو ڈیسیژن میکنگ میں, جب آپ غلط چیزوں کو اپلائی کریں اور اپروو کریں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ نے نہیں کرنی, یہ چیزیں وہ کرنی ہیں. اور ان دا اینڈ یو کین کال می آلسو, آئی ایم جسٹ ون فون کال اوے. ابھی مجھے کچھ لوگوں نے NIC کے کانٹیکٹ کیا آفٹر مائی فرسٹ لیکچر. ان فیکٹ مائی فرسٹ لیکچر واز 2 years ago. زہیر خالق صاحب کے لیے میں نے کیا تھا یہاں پہ, اور دیٹ واز رائٹ یور اون ڈیسٹنی. اور جو ابھی 2 مہینے پہلے شاید تھا, پرابلی دیٹ واز اسٹریس مینجمنٹ فار اسٹارٹ اپس تھا. اور یہ ہے I can help you set up your project, I can help you manage your business, I can help you on day to day basis. وہ ہفتے میں ایک دن آؤں یا آن لائن کروں, I will make sure, I will ensure the things on the track and it will help you big problem سے بچنے کے لیے, کسی پٹ فال سے بچنے کے لیے, کسی پرابلم کو into a big blast, اس کو full blown proportion میں اس سے بچنے کے لیے. So this is all about what I wanted to tell you, what I wanted to share with you. Questions please. میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جی, اگر تو it is a result of some integrity issue, morality کا کوئی ایشو ہے, ہراسمنٹ کا کوئی ایشو ہے, آپ کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. morality وہی ہے کہ اگلے کی jealousy بھی ایک morality issue ہے, though it's not the gender based or something, لیکن it can be. جی, جہاں پہ آپ کی کمپیٹنس چیلنج ہو اس پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, کہ ٹھیک ہے آپ ادھر میٹنگ میں ووکل نہ ہو, بعد میں ای میل بھیج دیں ٹو دا گروپ کہ آج کی میٹنگ کے منٹس یہ ہیں, اور اس میں لکھ دیں کہ جی اٹ واز ایمفسائزڈ دیٹ دا فالوئنگ میں بی ٹیکن کیئر آف. آپ نے ہائی لائٹ بھی کر دی چیز, لیکن ایسے لگا کہ جیسے گروپ میں یہ ڈسکس ہوا اور یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی. جہاں پہ آپ کو کوئی پن پوائنٹ کر دے, آپ کی ٹیم میں سے آپ کو نہ چلنے دے جیلسی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, اس کی ڈفرینٹ اپروچز ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نارسسٹ ہوتے ہیں. نارسسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں. وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گیس لائٹنگ کرتے ہیں. گیس لائٹنگ کیا ہے؟ گیس لائٹنگ یہ فنومینا ہے, یہ مینیپولیشن ٹیکنیک ہے کہ وہ کام کر کے آپ پہ ڈال دیں گے کہ قصور سارا آپ کا ہے اور آپ کی وجہ سے یہ ہوا. یہ دے ول میک یو فیل یور سینٹی, کہ بھائی میری سینٹی میں کوئی ایشو ہے, میرے کوئی انڈرسٹینڈنگ میں ایشو ہے, یہ مجھ میں پرابلم ہے. دے آر سو گڈ ایٹ اٹ, کیونکہ وہ اسی فیلڈ میں پریکٹس کرتے ہیں, آپ دوسری فیلڈ میں کام کرتے ہیں. تو جو جس فیلڈ میں پریکٹس کرتا ہے وہ اس میں ایکسلنس پا جاتا ہے. مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں, ان سے کنفرنٹریشن نہ کریں, ان کو پبلک پلیس پہ کبھی بھی کنفرنٹ نہ کریں. اپنے آپ کو سیکیور کریں تھرو ڈاکومنٹیشن, تھرو ای میل, کے ایز ڈسکسڈ ڈیورنگ دس. اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے فنکار ہوتے ہیں وہ سائن بھی نہیں کرتے. یلو پوسٹڈ کے اوپر سائن کر کے وہ جاتے ہوئے وہ پوسٹڈ بھی اتار لیتے ہیں کہ ڈسکس ہو گیا نا آپ. تو میں نے بہت سارے ورائٹی آف باسز کے ساتھ کام کیا, ویریس نیشنلٹیز کے ساتھ کام کیا. میں لکھ لیتا تھا اوپر ڈسکسڈ ود GM ٹوڈے ایٹ 300 hours فلانا دس, اینڈ بیسڈ اپان کنسنسس وی آر پروسیڈنگ ود آپشن اے. سائن کر کے فائل کر دیا. سال کے بعد انکوائری ہوگی, نکال کے سامنے رکھ دیں کہ جی یہ تو آپ کی اپروول تھی, آپ نے کہا تھا, میں آپ کے دفتر میں گیا تھا, اس وقت آپ نے ان سے کہا کہ جی اس پہ سائن کر کے دیں, وہ آپ کا بینڈ بجا دیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن کا تعلق
morality سے ہے, integrity سے ہے, professionalism سے ہے, اس پہ کبھی compromise نہیں ہو سکتا.